وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم بچ سکو یا تاکہ تم بچو۔ کُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، تم میں سے کسی کو اگر موت آ جائے تو اس پر فرض کر دیا گیا ہے، ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، کہ اگر اس نے کوئی مال چھوڑا ہے تو وہ اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے بھلے طریقے کے ساتھ وصیت کرے، حقا علی المتقین، یہ پرہیزگاروں پر حق ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم بچ سکو یا تاکہ تم بچو۔ کُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، تم میں سے کسی کو اگر موت آ جائے تو اس پر فرض کر دیا گیا ہے، ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، کہ اگر اس نے کوئی مال چھوڑا ہے تو وہ اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے بھلے طریقے کے ساتھ وصیت کرے، حقا علی المتقین، یہ پرہیزگاروں پر حق ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 179 ہے، جس میں گزشتہ آیت مبارکہ کے اندر جو ایک اصول بتایا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کو قصاص کہتے ہیں۔ تو اب اس پہ اعتراضات ہوتے ہیں کفار کی طرف سے کہ یہ کیسا مذہب ہے، کیسا اسلام ہے کہ یہ بندے کو خود قتل کرنے کا حکم دیتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ اس قصاص میں، یعنی قتل کے بدلے میں جو قتل کیا جاتا ہے، اس میں زندگی ہے۔ زندگی کیسے ہوئی؟ حالانکہ کسی بندے کو قتل کر دیا جاتا ہے اور ایک جان دنیا سے چلی جاتی ہے، ایک جس نے قتل کیا اس نے تو کر ہی دیا تھا، لیکن اب بدلے میں جب اس کو قتل کیا جاتا ہے تو اس کی جان بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو کیسے زندگی ہے؟ ایسے زندگی ہے یا اولی الالباب، عقل والو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تمہارے اندر عقل ہے، سینس ہے، تو تم اس بات کو سمجھ جاؤ گے کہ کیسے زندگی ہے، کہ جب ہم ایک بندہ کسی کو قتل کرے گا، بدلے میں اس بندے کو قتل کر دیا جائے گا، تو قتل کی روک تھام ہو جائے گی، پھر کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکے گا، کسی کو ہمت نہیں ہوگی، جرت نہیں ہوگی، ہر انسان غور کرے گا، دھیان کرے گا، 100 بار قتل کرنے سے پہلے سوچے گا کہ میں نے اگر کسی کو قتل کر دیا تو مجھے پھانسی چڑھا دیا جائے گا، مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ اس طرح بہت ساری زندگیاں بچ جاتی ہیں، لوگ احتیاط کرنا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جن معاشروں کے اندر جیسے کہ سعودی عرب میں اور کچھ عرب ممالک میں جہاں پہ قصاص کا طریقہ رائج ہے، وہاں پر قتل شاذ و نادر، کبھی کبھار، اور وہ بھی بس یعنی کہ بہت زیادہ، حد سے زیادہ کوئی اشتعال میں یا گاڑی کے ایکسیڈنٹ میں یا اس طرح کر کے کوئی طریقے سے کوئی کسی کو قتل کر لیتا ہے، ورنہ جان بوجھ کے وہاں پہ بندہ سوچتا بھی نہیں ہے کہ آرام سے جس طرح پاکستان میں بیٹھے بٹھائے، پاکستان کیا، انڈیا اور تمام دیگر ممالک میں جہاں پہ ایسی کوئی سزا نہیں ہے، ہر بندہ دوسرے کو مارنے کے در پہ ہوتا ہے، بس کسی کا بس نہیں چلتا، یا پھر یہ کہ دینی اعتبار سے کسی کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو، اللہ کا خوف اور آخرت کا خوف، وہ تو سب سے بڑی چیز ہے نا، اصل چیز تو وہی ہے۔ لیکن یہ ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا، آخرت کا خوف نہیں ہوتا اور جنت جہنم کا تصور نہیں ہوتا، تو ان کو کیسے روکا جائے؟ ان کو قتل کے بدلے میں قتل کر کے روکا جا سکتا ہے۔ جب یہ سزائیں نافذ ہوں گی تو نہ کوئی قتل کرے گا، نہ کوئی زنا کرے گا، نہ کوئی چوری ہوگی، نہ کوئی ڈاکہ ہوگا۔ تو یہ ہے کہ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ اس میں زندگی ہے، کیونکہ جب ہم کسی کو قتل کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا تو دوسری طرف زندگی مل جائے گی، کیونکہ پھر لوگ کسی کو قتل نہیں کریں گے، بہت سارے لوگ گھروں میں محفوظ ہو جائیں گے، جانیں مال محفوظ ہو جائیں گے۔ تو لعلکم تتقون تاکہ تم بچ سکو، تقون میں نے پرہیزگار کیا لفظی ترجمے میں، یعنی جب بچو گے تو پرہیزگار بن جاؤ گے، متقی بن جاؤ گے، لیکن یہ کہ بچ سکو، اس سب سے کیا ہوگا کہ تم قتل کرنے سے بچ جاؤ گے۔ اور پھر یہ کہ یہ ایک ازالے کی بھی صورت ہوتی ہے، اگر قتل کرنے والے نے سچی توبہ کر دی لیکن پھر بھی اس کو دوسرے نے معاف نہیں کیا اور وہ چلا گیا، تو گویا کہ اس نے اپنی ایک بڑی سزا اس نے دنیا میں لے لی، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نرمی کا رویہ کریں گے، کیونکہ اس کے جن لوگوں کو جن کا قتل اس کے ہاتھوں ہوا تھا، انہوں نے اپنی طرف سے بھی یہی سزا اس کے لیے کافی سمجھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس میں زندگی ہے اور یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 ہے، جس میں اللہ رب العزت
ایک اور جو ابھی قصاص، چونکہ قصاص کا تعلق کس چیز سے تھا؟ مرنے سے تھا، کہ جب وہ کوئی وفات ہوتی ہے، قتل ہوتا ہے، تو ابھی بھی ایک موت ہی کے حوالے سے ایک اور اہم جو ہے پوائنٹ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ کے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور اس کے پاس مال ہو، اس کے پاس کچھ پیسے ہوں، تو اس کو چاہیے کہ اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کر لے۔ اب قرآن کریم کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ اب یہی آیت مبارکہ اگر کوئی صرف سمجھے پڑھے تو وہ یہ سمجھے گا کہ وصیت کرنا جو کتبہ کا مطلب فرض کی گئی، ضروری کی گئی ہے، لہٰذا والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنا مال میں سے کہ ان کو کتنا کتنا دیا جائے یہ فرض ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیوں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اس وقت کی کنڈیشن یہ تھی کہ لوگ جو ہے وہ جو بھی مثلا کسی بھی فیملی کے کسی فرد کے فوت ہوتے وقت جو بھی طاقتور طبقہ ہو، جس سے بعض اوقات بیوی جو ہے نا بڑی اس میں ہوتی ہے، اتھارٹی میں ہوتی ہے، کبھی بچے جو ہے وہ طاقتور ہوتے ہیں، کبھی والدین کے ہاتھ میں سب بجٹ ہوتا ہے، تو اس طرح جو بھی جس کے زیادہ ہوتا تھا تو وہ سارا مال لے جاتا تھا۔ مطلب بیٹے اگر جوان ہیں، بڑے ہیں، تو وہ پھر ماں باپ کو بھی کچھ نہیں دیتے تھے اور وہ لے لیتے تھے، بہنوں کا بھی حق نہیں دیتے تھے، جو وہ تو ہر آج کے دور میں بھی بہت کم جو ہے نا بہنوں بیٹیوں کو حصہ دیا جاتا ہے۔ تو تب اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جب بھی کوئی انسان فوت ہو اور اس کے پاس کچھ مال دولت پڑا ہو تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے بھی وصیت کر دے، یعنی جو بیٹے وغیرہ تو اپنا حصہ لے لیں گے، لیکن والدین کے لیے اور قریبی اور رشتہ داروں میں سے جس کو وہ چاہتا ہے کہ اس کے مال میں سے کچھ حصہ ملے تو وہ وصیت کر دے، تو یہ اس کے لیے فرض کر دیا گیا ہے۔ اور معروف دستور کے مطابق، یعنی اچھے طریقے کے ساتھ، بھلے طریقے کے ساتھ، یہ معروف کا لفظ قرآن کریم میں بہت بار آئے گا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ رسم و رواج اور حالات اور علاقے کے حساب سے، لوگوں کے حساب سے، یعنی کہ جو چیز احسن ہوتی ہے، جو بہترین ہوتی ہے، جس کو سب پسند کرتے ہیں، جس میں سب کے لیے آسانی ہوتی ہے، ایسا طریقہ۔ اب اللہ رب العزت نے یہ جب فرمایا، میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ اب فرض نہیں ہے، اس لیے کہ سورہ نساء کے اندر ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ پاک ہمیں وہاں تک لے کے جائے کہ اب یہ آیت جو منسوخ ہو گئی ہے، اس کا حکم منسوخ ہو گیا، یعنی کہ اس کا جو وجوب ہے وہ منسوخ ہوا ہے، یعنی جو والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں وصیت کرنا تھا وہ منسوخ ہو گیا ہے۔ باقی جو ہے کیوں کہ سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے حصے مقرر کر دیے ہیں، والدین کو کتنا ملے گا، بچوں کو، بیٹوں کو کتنا ملے گا، بیٹیوں کو کتنا ملے گا، بیوی کو کتنا ملے گا، بچے اتنے ہوں تو اس صورت میں کتنا ملے گا، کتنے ہوں تو کس صورت میں کتنا، یہ ساری ڈیٹیل اللہ رب العزت نے وہاں پہ بیان فرما دی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہر ایک رشتے کے لیے حصے مقرر کر دیے ہیں تو پھر اب وصیت نہیں ہوگی۔ ہاں، وصیت صرف 1/3، یعنی کہ تیسرا حصہ جو ہوتا ہے اس میں وصیت ہوتی ہے۔ تہائی، 1/3 میں جو ہے وہ وصیت کرنا جائز ہے اور اس کی وصیت کو لاگو بھی کیا جائے گا۔ اب 1/3 کو بھی آپ اچھی طرح سمجھ لیں، مثال کے طور پر کسی کے پاس 90,000 روپیز ہیں تو اس میں سے 30,000 جو ہے وہ اس کے وصیت کے ہوں گے اور اس کے اندر سے وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ جس کو بھی وہ مرنے والا کہے گا کہ فلاں کو دے دیں، فلاں کام میں صدقہ جاریہ میں لگا دیں، میری جو ہے وراثت میں، یاد رکھیں کہ جن کے حصے مقرر ہیں ان کے لیے وصیت نہیں ہوتی، مثلا ہسبینڈ کے، بچوں کے، والدین کے حصے مقرر ہے شریعت میں تو ان کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہوگا۔ وصیت ان کے لیے ہوتی ہے جن کے حصے مقرر نہیں ہیں، مثلا پوتے پوتیاں وغیرہ ہوں، بعض اوقات ہوتے ہیں یتیم پوتے پوتیاں ہوتے ہیں، بھتیجے بھتیجیاں ہو جائیں، کوئی اور باہر سے کوئی ایسے رشتہ دار ہے جس کو آپ دینا چاہ رہے ہیں، دوست وغیرہ ہیں، کسی صدقہ جاریہ کے کام میں لگانا چاہ رہے ہیں، کچھ بھی ہے، تو وہ تہائی یعنی کہ تیسرے حصے میں وصیت نافذ ہوگی۔ باقی 2 حصے جو ہیں وہ ہر حال میں جو اللہ پاک نے قرآن کریم میں حصے مقرر کیے ہیں اس کے مطابق ہی تقسیم کیے جائیں گے۔ یہ اللہ پاک نے چونکہ جب ضروری قرار دے دیا کہ وراثت جو ہے فلاں فلاں کو اتنے پیسے ملیں، اتنے اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کر دیے ہیں، تو اس کے مطابق پھر باقی مال دیا جائے گا۔ اس بات کو اچھی طرح آپ لوگ میری پیاری بہنوں سمجھ لیں، اس کا عملی زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے، بہت گہرا۔ اکثر جو ہے وہ خواتین ہیں، وہ ان کو، یا مرد بھی ہیں، ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے پیسے بھی میں کما رہا ہوں اور بچا رہا ہوں اور چھپا چھپا کے رکھ رہا ہوں اور نہ خود کھا رہا ہوں، نہ پی رہا ہوں، نہ صدقہ خیرات کچھ بھی، مال وہی ہے جو آپ نے اللہ کے راستے میں اپنی زندگی میں دے دیا۔ جو ہی آنکھیں بند ہوں گی، جو ہی آپ دنیا سے جائیں گے، آپ کا اس کے اوپر سے حق ختم ہو گیا۔ حق ختم نہ ہوتا تو آپ کے پاس لاکھ روپے آیا تو آپ لاکھ پورے کے بارے میں کہہ دیں کہ یہ لاکھ روپے مدرسے میں دے دینا، مسجد میں دے دینا، لیکن نہیں کہہ سکتے۔ اب اس لاکھ میں سے 33,000 صرف آپ کی وصیت کے مطابق تقسیم ہو سکتا ہے، باقی جو ہے جتنا بھی 67,000 جو ہے 66,000 وہ آپ کی وارثوں کو
مل جائے گا اور ہر حال میں ملے گا، یہ ضروری ہے، واجب ہے اس پہ عمل کرنا۔ تو بہت سارے لوگ اس چیز سے بے خبر ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جو مال چھوڑا ہوا چلو جی بعد میں، جب آپ نے صدقہ کرنا ہے، جب آپ نے اپنے آخرت کے لیے ذخیرہ کرنا ہے تو اپنی زندگی میں کریں، اپنے ہاتھوں سے دیں۔ بہت مطلب میری جاننے والوں میں فوتگی ہوئی اور بہت ہی مشکل سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری، پیسے بچا بچا کے، لیکن ان کو ظاہر ایسے کسی مسئلے کا پتہ نہیں تھا، ان کا اپنے بچوں کے ساتھ بھی اس طرح کا نہیں تھا کہ ان کے بچے کوئی مالی طور پہ پریشان ہوں یا ان کو بعد میں فائدہ ہو، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھیں کہ یہ مال جو ہے میرے بچوں کو ملے گا۔ انہوں نے بڑی اچھی اچھی وصیتیں کی، اس میں جو ہے نا میرا صدقہ جاریہ کے کاموں میں لگانا ہے، روزوں کا فدیہ دینا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ لیکن مسائل کیا ہوئے کہ اس میں سے یعنی جو بھی رقم ہے، مثال کے طور پر وہی 90 سے ایزی ہوتے ہیں، 90,000 ہے تو 30,000 میں صرف ان کی وصیت ہو سکتی تھی، باقی مال کے اندر کوئی وصیت نہیں، کوئی چیز نہیں ہے، نہ کوئی اس کے وارث جو ہے ان کے اس بات کے مکلف ہوتے ہیں کہ وہ لازمی اس بات کو پورا کریں۔ تو میری بات غور کریں اس بات پہ کہ اس بندے کو پتہ چل جائے کہ جو بہن اتنی مشکل سے یہ پیسے جوڑ جوڑ کے جو میں نے رکھے تھے وہ ان بچوں کو ملے ہیں جن کو کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، اور نہ ہی والدہ ان سے اتنی زیادہ مطلب خوش تھیں یا ان کے لیے پریشان تھی کہ ان کو پیسے ملے، نہ بچوں کو کوئی اتنا وہ خاص تھا، لیکن وہ جو انہوں نے اتنی مشقت سے محنت سے کی آج وہ اپنے صدقے میں بھی نہیں لگا سکتی۔ اور ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو تہائی حصہ ہوتا ہے یہ بھی اس سے بھی پہلے کیا کرنا ہوتا ہے۔ جب کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو جاتا ہے اور اس کے پاس کچھ مال و دولت ہو تو اس میں سے سب سے پہلے یہ کیا جائے گا کہ اس کی تجہیز و تکفین اس کے پیسے سے کی جائے گی۔ اگر پیسے ہوں ان کے نقد کسی بھی صورت میں تو اس کے مال میں سے تجہیز و تکفین کا انتظام کرنا زیادہ صحیح ہے۔ اگر کوئی بچے اور والدین زبردستی اگر کر دیتے ہیں اپنی خوشی سے تو میں بھی وہ بھی ہو جائے گا، لیکن پہلی بات یہ کہ اس کے اپنے پیسوں میں سے کیا جائے۔ دوسرا کام کیا جائے گا کہ اس کے قرض کی ادائیگی کی جائے گی۔ اگر اس نے کسی کا قرض دینا ہے اور وہ بھی تہائی سے زیادہ نہیں، آخری یعنی کہ کم سے کم رقم سے ان کا قرض ادا کر دیا جائے گا تہائی کے اندر، اور پھر اس کے بعد جو رقم بچے گی، ٹوٹل رقم بچے گی، اس میں سے پھر تہائی کے اندر ان کی وصیت بھی پوری کی جا سکتی ہے۔ جو بھی وہ کہیں گی کس کو دینا ہے کیا کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد والے ساری رقم ان کے بچوں کو، ان کے ہسبینڈ کو، ان کے والدین کو، جو بھی شرعی اعتبار سے انشاءاللہ جب ہم وہاں پہنچیں گے اس کو اچھی طرح سے پڑھیں گے سمجھیں گے تو اس کے مطابق اس کو تقسیم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے میری پیاری بہنوں یہ پیسے وہی ہیں ہمارے جو ہم نے اللہ کے راستے میں دے دیے۔ اچھا اگر آپ بہت پریشان ہیں، کوئی مثلا کسی کے پاس پراپرٹی ہے بہت زیادہ اس نے محنت سے کمائی ہوئی ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میرے ہسبینڈ اور یا دوسرے عزیز و اقارب کو ملے، وہی بات ہے کہ وہ اتنے محتاج ضرورت مند نہیں ہے یا ان کے ساتھ اٹیچمنٹ ایسی نہیں ہے کہ وہ چاہتا ہو، تو پھر اگر وہ اپنے بچیوں کو، یہ خاص طور پہ ہوتا ہے بعض اوقات ماؤں کی خاص طور پہ بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے بچیوں کے ساتھ، بچیوں کو دینا چاہتے ہیں، اپنے بیٹوں کو دینا چاہتے ہیں، تو پھر یہ کہ اس کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ آپ زندگی میں ان کے نام کر دیں، ان کو کہہ دیں، ان کو ایز اے گفٹ دے دیں، کوئی بات نہیں، زندگی میں سب کچھ آپ کا ہے، آپ نے کمایا ہے، آپ جس کو چاہیں دیں، لیکن آنکھیں بند ہونے کے بعد آپ کا کچھ بھی نہیں ہے اس میں سے، وہ آپ کے وراثت میں ہی تقسیم ہوگا۔ اور وراثت اللہ پاک نے کوئی کم زیادہ نہیں رکھی، لیکن لوگوں کے حالات، اولاد، احوال وغیرہ کی وجہ سے کچھ چیزیں چینج بھی ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اگر میری بہنوں کے پاس تھوڑا بہت بھی کچھ ہے تو اپنے بچوں کو بتا دیں یہ آپ کا ہے۔ مثلا بعض اوقات بعض لوگ نہیں جمع کرتے بالکل بھی پیسے، 5-6 ہزار روپے بھی ہو تو وہ بھی کہیں کہ اپنے بچوں کو کہہ دیں، بیٹیوں کو، بیٹا یہ آپ کا ہے، آپ نے بعد میں اس کو استعمال کرنا، ادروائز یہ تھوڑی سی رقم ہے یا زیادہ ہے وہ ساری وراثت میں تقسیم ہونی ضروری ہے۔ تو بہرحال اس آیت مبارکہ میں کیا کہا گیا ہے کہ اگر تمہارے پاس مال ہو تو وصیت کر دو، تو اب وصیت کیا ہے؟ واجب نہیں ہے، اب وصیت کا عمل جو ہے مسنون ہے، مستحب ہے، مسنون بھی نہیں ہے، مستحب ہے۔ اب صرف وصیت کرنا کہ آپ کر کے رکھ لیں تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ اگر آپ کے مال میں سے پھر 1/3 میں سے جس کو آپ چاہتے ہیں اس کو پھر آپ کا مال مل جائے گا، اور باقی وصیت کرنا وہ بھی بہت زیادہ، وہ تو مسنون عمل بھی ہے کہ آپ وصیت کریں کہ فلاں بچوں کو یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ اچھائیاں کرنی ہے، لڑنا نہیں ہے، اور بہت ساری نماز روزہ کرنا ہے۔ اس وقت ہمیں یاد آتا ہے مرتے وقت کے سارا کچھ جو ہے نا بچے ہمارے کر لیں، لیکن جیتے ہوئے ہم لوگ نہیں کوشش کرتے۔ بہرحال ٹاپک لمبا ہو گیا۔ حقاً علی المتقین، یہ بات متقین پر، پرہیزگاروں پر اللہ پاک قرآن پاک میں جو کچھ بھی ہمیں سمجھائیں گے نا اللہ پاک فرما رہے ہیں پرہیزگاروں کے لیے ہیں۔ تو کیا ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ پرہیزگار ہیں یا نہیں؟ یہ ہم نے اپنا محاسبہ خود کرنا ہے کہ ہم پرہیزگار ہیں تو پھر ہم یہ سارے کام کریں گے، ادروائز ہم ان کو صرف پڑھنے کی حد تک یا سننے کی حد تک ہی رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔